بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم منزه عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز کے افکار و نظریات کی ترویج کی خاطر بندہ ناچیز نے افکار رضا سیمینارز کا جو سلسلہ شروع کیا تھا تقریباً 12 سالوں میں
آج ہم 60ویں افکار رضا سیمینار تک پہنچ چکے ہیں اور میں نے 100 افکار رضا منعقد کرنے کی دعا مانگی تھی کہ ہر نئے موضوع پر تو اللہ کے فضل سے اتنا طویل سفر گزر چکا ہے اور اس کے فضل سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنا ہدف صرف پورا ہی نہیں کریں گے بلکہ اس سے آگے بھی انشاءاللہ بڑھیں گے۔ تو 60ویں افکار رضا سیمینار کا موضوع ہے افضلیت یار غار رضی اللہ تعالی عنہ بزبان حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک موضوع ہے شان یار غار بزبان حیدر کرار، یہ اس سے پھر اگلا موضوع ہے کہ صرف شان ہی نہیں بلکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ پیغام کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے زیادہ افضل ہیں، یعنی افضلیت مطلقہ کا جو کئی جمعوں سے میں کورس کرا رہا ہوں اور پوری دنیا میں اللہ کے فضل سے اس کی ہلچل مچی ہوئی ہے، تو آج اس کا یہ خود مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے مطلب یہ کہ جو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا وہ احادیث، اور جو ان سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے بیان کیا اس مسئلے کے بارے میں، تو وہ باحوالہ اور دائرہ بھی یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو لکھا اور قرآن و سنت سے لکھا، باقی دیگر دائرہ تو پھر مزید وسیع ہے۔ تو اس لحاظ سے فتاوی رضویہ شریف میں جو 29ویں جلد ہے اس کے اندر ایک حدیث شریف صفحہ نمبر 365 اور 366 پر موجود ہے۔ یہ حدیث شریف سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ابا جی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم سنایا ہے، اور ان کی ہستی وہ ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا اس لیے ہم مستند مانتے ہیں کہ آپ قرآن و سنت سے لکھتے ہیں۔ اب یہی حدیث جو یہاں پر آپ نے ذکر کی یہ سیاستہ میں سے جامع ترمذی میں موجود ہے، اور وہ حوالہ بھی میں کھول کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ یہ بھی واضح رہے کہ اعلیٰ حضرت جو ہے وہ ویسے ہی نہیں لکھتے بلکہ حقیقت کے مطابق لکھتے ہیں۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جامع ترمذی میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 448 کتاب المناقب میں موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ کی مجلس مبارک میں بیٹھا ہوا تھا، اذ طالع ابو بکر و عمر، کہ اچانک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ طلوع ہوئے۔ طالع مطلب یہ ہے کہ محفل سے کچھ دور اچانک وہ نظر آئے کہ تشریف لا رہے ہیں، ابھی تک محفل میں پہنچنے تک کچھ وقت لگنا تھا، تو
کہتے ہیں کہ وہ ابھی دور تھے لیکن دونوں نظر آ رہے تھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے فرمایا، ہازان سیدہ کہول اہل الجنہ. سیدہ اصل میں تھا سیدان، اور اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، کہ یہ دونوں اہل جنت کے جو بوڑھے اور مشائخ ہیں، یہ دونوں ان کے سردار ہیں. ہازان سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین. اولین و آخرین جتنے بھی انسان ہیں، الا النبیین والمرسلین، استثناء صرف نبیوں کا ہے اور رسولوں کا یا ملائکہ مقربین کا، جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں. لیکن انسانوں کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو سوائے نبیوں اور رسولوں کے جتنے اہل جنت ہیں ان کے کہول کے یہ دونوں سردار ہیں، خواہ وہ پہلی امتوں سے ہوں یا قیامت تک پیدا ہوں. اللہ نے ان دونوں کو سرداری عطا فرمائی ہے. اور ساتھ کیا فرمایا؟ مولا جی کہتے ہیں، فرمایا یا علی لا تخبرہما، یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے انہیں نہ بتانا. یعنی ان کے پہنچنے سے پہلے پہلے بتا بھی دیا، اور فرمایا کہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے انہیں نہ بتانا. اب یہ بات جو دنیا تک پہنچی تو مولا علی کی زبان سے پہنچی، ان سے تو چھپائی مگر دنیا کو بتائی کہ میرا نظریہ کیا ہے، کہ جس بات کا مجھے اللہ کے رسول علیہ السلام نے امین بنایا ہے، اگر تھوڑی سی بھی کوئی دل میں کوئی میل معاذ اللہ ہوتا تو ان سے ہی تو پوری دنیا میں پھیلی اور ہزاروں کتابوں میں آئی تو یہ آگے نہ ذکر کرتے. مسئلہ بھی افضلیت کا تھا، یعنی افضلیت مطلقہ کا. یہ نہیں فرمایا کہ فلان جہت کے لحاظ سے یہ سردار ہیں، مطلقاً سرداری فرمائی. اور یعنی کہول کے لحاظ سے مطلقاً. اور اس میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اس کو امت کے آگے پیش کرنے سے پہلے اپنے بیٹے کے سامنے پہلے پیش کیا. کون؟ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ. تو صدیق و عمر کی افضلیت کا سبق مولا علی نے اپنی نسل کو خود پڑھایا. آج کوئی اگر یہ بہانہ بنائے کہ مجھے نہیں مانا جاتا مجھ سے کسی کا باپ افضل، تو وہ اپنے باپ کی تو بات مانے. اگر ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسن سے فرمایا، اور ہمارے پاس یہ لکھی ہوئی سند موجود ہے. حدثنا علی بن حجر اخبرنا الولید بن محمد الموقری عن الزہری عن علی بن الحسین عن علی بن ابی طالب. دوسری روایت میں کہ امام حسن کو بتایا، اس سند میں کہ امام حسین کو بتایا. بہرحال چونکہ کئی کتابوں میں یہ روایت ہے، اعلی حضرت نے جو لکھی ہے اس میں سند میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، اور جامع ترمذی میں اس سند کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ آج جو بیانیہ بنایا گیا ہے یہ کتنا دور ہے حقیقت سے، جس میں ان ہستیوں کا نام لینے سے روکا جا رہا ہے، آڑ ان کی بنا کے جو اپنی اولاد کو ان کی افضلیت کا سبق دیتے رہے، اور پھر انہوں نے بات اپنے تک نہیں روکی، انہوں نے پھر امت تک پہنچائی. لہذا اہل بیت کرام کے بارے میں باقاعدہ یہ کتب میں موجود ہے
کہ وہ اپنی نسلوں کو صدیق و عمر کی فضیلت کا درس دیا کرتے تھے کہ کہیں ہماری نسلیں یہ بھول نہ جائیں کہ ان ہستیوں کی کتنے احسانات ہیں اور انہیں رب ذوالجلال نے کتنا اونچا مرتبہ و مقام عطا فرمایا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہاں جو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا، اس میں آپ نے 367 صفحے پر اسی جلد کے اندر ایک حدیث کو ذکر کیا، وہ بھی حدیث اہل بیت